السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری پیغام امت مسلمہ کے نام۔ رمضان المبارک کا بہت ہی اہم اور بابرکت اور عبادتوں سے منور اور معمور، جس کے دن بھی بڑے قابل ذکر اور جس کی راتیں بھی بڑی نورانی وہ چل رہے ہیں، عبادات کے لمحات ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے اور عید کا موسم قریب آ رہا ہے، اور اعلانات پر اعلانات ہو رہے ہیں کہ کچھ دکانیں کھولی جائے گی، لیکن پوری امت مسلمہ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس عید میں کپڑے بالکل نہیں لینے، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے ماں باپ کو بٹھا کر سمجھائیے کہ یہ عید غریبوں کی امداد کا وقت ہے۔ اس عید میں جن پیسوں سے ہم کپڑے خرید سکتے ہیں، ان پیسوں سے ہم غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچائیں گے، غریبوں کے گھروں میں کرانہ پہنچائیں گے، غریبوں کے گھروں میں غلہ پہنچائیں گے، یتیموں کا سہارا بن جائیں گے، بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھیں گے، امت کے غریب افراد کی ہم مدد کریں گے۔ اور اپنے گھر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنائیے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا عید انہوں نے منائی تھی، کیسی سادگی کے ساتھ انہوں نے عید کا پیغام امت کو پہنچایا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، 3 بر اعظم کے بادشاہ، امیر المؤمنین، جن کی تینوں بر اعظم کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، ایسا انصاف کا، عدل کا اور خوشحالی کے ساتھ حکومت کو چلایا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ لیکن امیر المؤمنین کا گھر مال سے خالی، پیسوں سے خالی، آسائشوں سے خالی، زیب و زینت سے خالی، اور جو بیوی فاطمہ تھی وہ 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، ان کے دادا بھی بادشاہ، باپ بھی بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، اور پھر شوہر بھی امیر المؤمنین۔ اس قدر ایسی عورت، ایک وقت آتا ہے، ایک بچہ، جن کی 12 اولادیں تھی، ایک بچہ محل سرا میں آتا ہے، روتا ہوا آتا ہے ماں کے پاس، ماں اس کو گود میں لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، بیٹا کسی نے کچھ آپ کو کہا ہے؟ بیٹا کسی نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہے، کسی نے ڈانٹا ہے؟ بچہ کہتا ہے نہیں۔ آخر میں بچہ کہتا ہے کہ سب لوگ عید کے کپڑے خرید رہے ہیں، مجھے بھی عید کے کپڑے چاہیے۔ ماں کہتی ہے ٹھیک ہے، اور وہ اسی حالت میں سو جاتا ہے۔ شام میں جب حکومت کے کام کاج سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو بیوی کہتی ہے کہ دیکھو بچہ تڑپ کر روتے ہوئے سو گیا ہے، وہ کپڑے کی مانگ کر رہا تھا اور ہمیں کپڑے لینا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیوی نے کہا، اور ایک رائے بھی ساتھ میں دی، وہ رائے یہ تھی کہ حکومت سے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لی جائے، خزانچی سے کہہ کر 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لی جائے۔ اپنے خادم کو خط کے ساتھ میں خط دیا اور لکھ کر بھیجا کہ جاؤ کہ تم ان سے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے کر آؤ۔ لیکن جو خزانچی تھا وہ بھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا تربیت یافتہ تھا، اس نے ایک دوسری پرچی پر لکھ کر بھیجا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز امیر المؤمنین، اس چٹھی پر یہ لکھ کر دیجیے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، اگر آپ کو اس کا یقین ہے تو آپ لکھ کر دے دیجئے، میں 1 مہینے کی تنخواہ جاری کروا دیتا ہوں۔ خط کا جواب دیکھ کر رو پڑے اور اپنی بیوی سے کہا کہ میں اپنے بچوں کے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکتا۔ کون ہے؟ امیر المؤمنین ہے، 3 بر اعظم کے بادشاہ ہے، جن کے پاس بچوں کے کپڑے لینے کے لیے پیسے کم پڑ رہے ہیں۔ آج تو ہمیں یہ ہے کہ جہاں سے بھی مال آ جائے، حلال طریقے سے آ جائے، حرام طریقے سے آ جائے، جیسے بھی آ جائے، اولاد کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں۔
عید کا وقت آیا، بیوی نے کہا 8 روز باقی ہے، عید کا وقت آیا، اپنے بچوں سے کہہ دیا کہ بھائی بچوں میں کپڑے نہیں خرید سکتا، تم اپنی اماں کے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے پہن لینا عید میں۔ عید آ گئی، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عید کی نماز پڑھائی، تشریف لائے، چونکہ امیر المؤمنین تھے، تمام سرداران اور ان کی آل و اولاد ملاقات کے لیے آ رہی ہے، سب زرق و برق لباس پہنے ہوئے ہیں، چمکدار لباس ہے، اچھے اچھے عمدہ قسم کے لباس ان کے جسم پر ہے، اور ان بچوں کے جسم پر پرانے دھلے ہوئے کپڑے ہیں، جو امیر المؤمنین ہے ان کے بچوں کے جسم پر پرانے کپڑے ہیں۔ اپنے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹا یقیناً تمہیں شکایت ہوگی اپنے باپ سے کہ تم نے ہمیں کپڑے نہیں لیا، تمہیں حق ہے شکایت کا، لیکن میں نہیں لے سکتا۔ ایک بیٹے تھے عبد الملک جو ان کی زندگی میں وفات پا گئے تھے، وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ابا جان، ہمارا سر فخر سے بلند ہے، آپ نے عوامی خزانے کے اندر کبھی جو ہے خیانت نہیں کی۔ بات چیت ہوئی، ملاقات ہوئی، گھر کے اندر آئے، بچیوں سے ملاقات کی، بیوی سے ملاقات کی، تو بچیاں اپنے چہرے پر منہ پر کپڑا رکھ کر بات کر رہی اپنے ابو سے، عمر بن عبدالعزیز امیر المؤمنین سے۔ پوچھا کہ یہ بچیاں منہ پر کپڑا رکھ کر کیوں بات کر رہی ہے؟ بچیوں نے کہا کہ ابا جان ہم نے روٹی پیاز کے ساتھ کھائی ہے، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، پیاز کے ساتھ ہم نے روٹی کو استعمال کیا ہے، اس پیاز کی بدبو ہمارے منہ میں ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ابا حضور کو جو ہے اس بدبو سے تکلیف ہو، اس لیے ہم نے کپڑا رکھا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے گھر کا یہ حال ہے۔ لوگوں، امت پر حالات ہے، نہ خریدیے اس عید میں کپڑے، غریبوں کے گھروں میں چولہا جلانے کی فکر کیجئے، غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچائیے۔ بہت ہاتھ جوڑ کر اور دردمندانہ اپیل ہے کہ ملک کے حالات اس وقت خریداری کی اجازت نہیں دیتے۔ آپ غریبوں کے مددگار ثابت ہوئیے، پوری انسانیت کی آپ خدمت کیجئے، لوگوں کو اناج پہنچائیے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ کئی ٹیلی فون میرے پاس آئے، لوگ فون پر رو رہے ہیں، کھانے کے لیے بیتاب ہے، بل بھلا رہے ہیں، لوگ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، سوال کو ذلت سمجھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، اعزاء اقارب میں، قریب میں، اڑوس پڑوس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سوال نہیں کرتے، سوال کو ذلت سمجھتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں خود اندازہ کرنا چاہیے ان کے گھر کا کیا حال ہے، ان کے گھر تک اناج پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس وقت تک بازاروں میں جانے سے، بازاروں میں بھیڑ لگانے سے بچیے جب تک کہ حکومت کی جانب سے پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن کو ختم نہیں کر دیا جاتا، اس وقت تک بازاروں سے دور رہیے۔ اپنی بچیوں کو بھی سمجھائیے، اپنی بیویوں کو بھی سمجھائیے، بیویوں کو یہ واقعہ بتائیے کہ تمہیں عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بچوں کو واقعہ بتائیے کہ تمہیں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد کا اس وقت کردار ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ نہ خریدیے۔ یقیناً ایسے لوگ ہمارے درمیان ہیں جو خرید سکتے ہیں، اس عید میں نہ خریدیے۔ غریبوں کو پورا بھرپور تعاون کیجیے، ان کی امداد کیجیے، ان کے لیے انتظام کیجیے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیجیے۔ اس اعمال سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور پوری دنیا کے اندر سے جو وبائی مرض جو ہے آ گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت ضروری اپیل تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔